صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صرف آپ کو ایک حدیث پاک بتاؤں، معلوم نہیں آپ نے کبھی یہ حدیث پاک سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا کہ دجال آنے والا ہے۔ بولو قیامت سے پہلے پہلے دجال آنے والا۔ دجال نام تو سنا ہوگا، آنے والا ہے، لیکن اس کے آنے کے 3 سال پہلے کیا ہوگا؟ یعنی دجال آئے گا جب آئے گا، لیکن اس کے آنے سے 3 سال پہلے یہ حال ہوگا کہ پہلے سال آسمان کا بارش اور زمین کی پیداوار 30% کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھے گی۔ بھائی آسمان سے بارش ہوگی نہیں جو ہر سال ہوتی، اسے 30% پانی کم آئے گا، اور زمین کی پیداوار بھی 30% بولو کم آئے گی، تو مہنگائی بڑھ جائے گی۔ وہ پورا سال ایسا ہی جائے گا، لوگ اناج کے واسطے اور یہ غریبی فقیری کا معاملہ چلے گا، اور پوری دنیا بھر میں یہ معاملہ چلے گا۔ اس کے بعد جب دوسرا سال آئے گا تو 60% بارش کم ہو جائے گی، یعنی پہلے سال 30% تھی، اب 60% بارش کم ہو جائے گی، یعنی آسمان سے بارش کم اور زمین کی پیداوار بھی 60% کم ہو جائے گی۔ تو ظاہری بات ہے اور زیادہ غریبی ہوگی، اور زیادہ مسکین اور لاچار اور مجبور اور اناج اور یہ اور وہ پریشانی ہوگی۔ پھر تیسرا سال آئے گا جس میں یوں کہو کہ آسمان سے بارش آئے گی نہیں، آسمان سے ایک قطرہ بھی پانی کا آئے گا نہیں، اور زمین میں ایک دانہ نہیں اگے گا، زمین میں ایک دانہ نہیں اگے گا۔ یہ پوری بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کے گھر میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ حضرت اسماء کے گھر میں کچھ صحابہ بیٹھے تھے، حضرت اسماء بھی بیٹھی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی زبان مبارک سے بتایا کہ دجال کا فتنہ آئے گا، دجال آئے گا، مگر اس کے آنے کے پہلے 3 سال ایسے خطرناک ہوں گے، اتنے خطرناک کہ پہلے سال میں 30% پیداوار کم، دوسرے سال میں 60% کم، اور تیسرے سال میں تو آسمان سے پانی کا قطرہ بھی نہیں آئے گا اور زمین کا دانہ بھی نہیں اگے گا، اور لوگ تڑپتے ہوں گے بھوک کے واسطے، روٹی کے واسطے، کھانے کے واسطے۔ اس وقت دجال آئے گا، اور دجال کے ایک ہاتھ میں روٹیوں کا بڑا ٹوکرا ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں معلوم نہیں پھل فروٹ کیا کیا ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت اسماء کے گھر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کے ایک ہاتھ میں روٹی کا ٹوکرا ہوگا اور ایک ہاتھ میں دوسرے کھانے کی چیز ہوگی، جس نے بھی کھایا اسی وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ سب بھوکے ہوں گے، بھوک کی وجہ سے تڑپتے ہوں گے، لیکن جس نے دجال کے ہاتھ میں سے روٹی کا ٹکڑا لیا، یا جس نے دوسرے ہاتھ میں سے کوئی کھانے کی چیز کو چکھا، یہاں اس کے دجال کے ہاتھ کا کھانا چکھنا ہوگا، اور یہاں ایمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر میں پوچھتا ہوں کن کے گھر میں یہ حدیث بیان کی؟ حضرت اسماء۔ حضرت اسماء کون؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی، بولو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام سے چلے گئے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت اسماء کے گھر کے دروازے کو پکڑا تو دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے، اور سارا جو مجمع وہاں بیٹھا تھا حضرت اسماء کے گھر میں سب رو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو کہا یہ کیا معاملہ، یہ سب رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت اسماء نے کہا روئے نہ تو کیا کرے، اب تو لگتا ہے کہ ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ 3 سال ایسے جائیں گے، لوگ بھوک کے واسطے تڑپتے ہوں گے، پیاس میں تڑپتے ہوں گے، کھانا پینا کچھ نہیں ہوگا، اور دجال ایک ہاتھ میں روٹی کا ٹوکرا لے کر آئے گا، ایک ہاتھ میں کھانا لے کر آئے گا، اور جو کھائے گا اس کا ایمان چلا جائے گا۔ تو حضرت اسماء نے جب یہ کہا، اور حضرت اسماء نے ایک جملہ اور کہا، ہم سے 2-3 دن کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ وہ تو حضرت اسماء نے فرمایا 2-3 دن کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم تو کہیں گے روزے کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہم نے سحری میں کتنا کھایا ہوگا، کتنی جگہ تو کڑی کھچڑی بنی ہوگی، سحری میں دب دبا کے کھاتے، اور اب افطار آئے گا یوں آستین چڑھائے گا، اور کیا کھائے گا، اور پوری رات کھاتا رہے گا۔ تو حضرت اسماء نے فرمایا اللہ کے رسول ہم سے 3 دن کی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ 3 سال ایسے جائیں گے، اور پھر دجال کھانا لے کر آئے گا، اور آپ فرماتے جس نے کھایا اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ تو حضرت اسماء کہتی ہے اللہ کے رسول ہم سے وہ بھوک برداشت نہیں ہوگی، کیا کریں؟
اللہ کے رسول نے فرمایا، سنو کتنے پیار سے فرمایا، اگر اس وقت میں رہوں گا میں میری امت کی حفاظت کر لوں گا۔ لیکن ہمیں معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، ہاں اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے لیکن اپنے یہ دنیا سے آپ پردہ فرما گئے۔ لیکن پھر ہمارے نبی نے فرمایا اگر میں رہوں گا تو تمہاری حفاظت کروں گا، اور اگر میں نہیں رہوں گا تو اللہ حفاظت تو کرنے والے ایمان والوں کی۔ لیکن حضرت اسماء نے فرمایا اللہ تو بے شک حفاظت کرنے والے، لیکن یہ بھوک لگے گی تو کیا کرے، دجال کے ہاتھ میں گرم گرم روٹی ہوگی کیا کرے۔ اب سننا کتنا پیارا جواب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان والے ہوں گے، بولو نمبر 1 جو ایمان والے ہوں گے، کلمہ پڑھنے والا مرد ہوگا یا کلمہ پڑھنے والی عورت ہوگی، اور ساتھ میں ذاکرین اور ذاکرات ہوں گے، یعنی ذکر کرنے والے ہوں گے اور ذکر کرنے والیاں ہوگی، ان کو دجال کے کھانے کی طرف توجہ ہی نہیں جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ ان کو دجال کے کھانے کی طرف وہ بڑے روٹی کا ٹکڑا لے کر آئے گا، کھانا لے کر آئے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ذکر کرنے والے ہوں گے وہ ایسے وقت میں ایک بار کہیں گے سبحان اللہ، جنت کا کھانا ان کے پیٹ میں آ جائے گا۔ یہ کہیں گے الحمدللہ تو جنت کا پینا ان کے پیٹ میں آ جائے گا۔ یہ کہہ دیں گے اللہ اکبر تو جنت کی بہت سارے پھل فروٹ ان کے پیٹ میں آ جائیں گے۔ یہ کہہ دیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو اللہ ان کو جنت بتانا اور جنت کے پیغام دینا شروع کر دے گا۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتوں کی خوراک ہے، یعنی فرشتے کھاتے نہیں پیتے نہیں، فرشتے یا تو سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے میرا امتی کلمہ پڑھنے والا مرد یا میرا امتی کلمہ پڑھنے والی عورت ایمان کو باقی رکھے اور ذکر کرنے والے رہے، ذکر کرنے والیاں رہے، تو قیامت میں دجال ان کے قریب بھی نہیں آئے گا، اور نہ ان کو ان کے کھانے کی فکر ہوگی نہ دجال کے پینے کی فکر ہوگی، کیونکہ جب زمین کے کھانے کو کون دیکھے جب جنت کا کھانا اس کے پیٹ میں اتر رہا ہوگا، جنت کا ٹھنڈا پانی اس کے پیٹ میں آتا ہوگا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ ایمان والا اور ذکر والا کس کو کہتے ہیں؟ ذکر والا کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ ہیں ذکر والے، ایمان والے تو ہے، ایک کنڈیشن تو ہے، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک اور کنڈیشن کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ذکر کرنے والا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا۔ کون ہے ہم میں سے ذکر کرنے والا کون ہے؟ میرے پیارو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ذکر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ اللہ 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 اور 300 مرتبہ لا الہ بولو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور خواجہ بہاؤالدین نقشبندی اپنے اعتبار سے پھر فرماتے 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا، بھلے جو درود پاک یاد ہو، کچھ نہ یاد ہو تو اتنا پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 300 مرتبہ اللہ اللہ کرنے والا، 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ کرنے والا، 300 مرتبہ درود پڑھنے والا، 900 مرتبہ ہو گیا، 100 مرتبہ استغفار کرنے والا۔ اور اگر حافظ قرآن ہے تو روزانہ 3 پارے کی تلاوت کرنے والا، اور اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو کم سے کم، کیونکہ حافظ قرآن نہیں ہے تو ہر ایک کے پڑھنے کا الگ الگ انداز ہوگا، تو کم سے کم پونا گھنٹہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی فرماتے میرے اللہ کی قسم اس کا شمار ذکر کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ اب تک نہیں کہ آپ کریں گے انشاءاللہ، کل سے شروع کریں۔ کیا 300 مرتبہ اللہ اللہ، 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 300 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار استغفر اللہ۔ اور جو حافظ ہے، حافظ قرآن ہو تو روزانہ 3 پارے تلاوت کرنا، اور جو حافظ نہیں ہو تو پونا گھنٹہ۔ تو یہ وظیفہ کون کون پہلے تیار کرتا ہے؟ پہلے میرے کو بولو 100 مرتبہ اللہ اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 100 مرتبہ درود شریف، اور 100 مرتبہ 300 مرتبہ اللہ اللہ، 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 300 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور پونا پارا قرآن پاک کی تلاوت انشاءاللہ۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی جو تھے نا، اتنی بات بتا دوں، میں نے صرف نام لیا، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی یہ وہ تھے جو خواب میں رات کو 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے وہیں سے پوچھ کے بتایا ہوگا ہم کو،
تو اگر ذکر کرنے والا بندہ بننا ہے، ذکر کرنے والی بندی بننا ہے، تو یہ سب چیزوں کا اہتمام ابھی سے شروع کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو قیامت میں جب دجال آئے گا ہم کو کوئی فکر بھی نہیں ہوگی، وہ اپنا آئے گا، جس کو کھلانا ہوگا کھلائے گا، جس کو پلانا ہوگا پلائے گا۔ کلمہ والا اور ذکر والا کہے گا اے دجال کمینہ، تو فتنہ ہے اور تو دنیا کی روزی کھلاتا ہے، ہم جنت کی روزی کھا رہے ہیں۔ تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔